باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس تصوف کا سلسلہ شروع ہے اور آج درس تصوف کی 7ویں نشست ہے۔ سامعین کرام، ہم حضور شیخ الاسلام شیخ الحدیث و شیخ القرآن سیدی و مرشدی حضور پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک آپ کی کتاب مفتاح السلوک سے درس تصوف دے رہے ہیں، جہاں پہ ہم نے پچھلے درس کے اندر ذکر کی بات کی تھی۔ آج ہم تصوف کے متعلق علماء و بزرگان دین کی رائے بیان کریں گے کہ بزرگان دین تصوف کے متعلق کیا فرماتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں دل کو پاک کرنا، بہتر اخلاق میں ترقی کرنا، غلط نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا، صفات روحانیہ سے ہمکنار ہونا اور علوم حقیقت سے تعلق پیدا کرنے کا نام تصوف و سلوک ہے۔ یعنی یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں اس میں اچھے اخلاق کا پیدا کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، روحانی صفات کا ہمکنار ہونا، علوم حقیقت سے تعلق پیدا کرنا، اسی کا نام جو ہے وہ تصوف و سلوک ہے۔ صوفیاء کرام تصوف کو اسلام کے مقابل ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت سے نہیں لاتے، یعنی صوفیاء کرام تصوف کو اسلام کے مد مقابل نہیں لاتے، کوئی الگ چیز نہیں لاتے، بلکہ اسلام کے ماتحت اسی کی پاکیزہ ترین صورت کو تصوف کہتے ہیں۔ یعنی کہ اسلام کے ماتحت اس تصوف کی پاکیزہ ترین صورت تصفیہ اور تزکیہ پر مبنی یہ جو صورت ہے اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ حضرات تصوف کو محض اس لیے عزیز و محبوب جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی خالص ترین پاکیزہ تعبیر ہے۔ یعنی یہ صوفیاء کرام اس لیے تصوف کو محبوب ترین رکھتے ہیں، عزیز جانتے ہیں کہ یہ اسلام کی پاکیزہ ترین تعبیر ہے، سیرت طیبہ اور صحابہ و اہل بیت کی زندگیوں کا نچوڑ ہے اور یہی اسلام کی حقیقی روح ہے۔ یعنی صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے جس کا مقصد تزکیہ تصفیہ ہے، باطن کی پاکیزگی ہے، ظاہر کی پاکیزگی ہے، اسلام کے ماتحت ہو جانا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دینا ہے، خواہشات نفس سے بری ہو جانا ہے، اللہ کی رضا میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لینا ہے، اللہ کی قربت کی طرف سفر کرنا ہے، اپنے آپ کو شریعت و سنت کے تابع کرنا ہے، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی چاہت کے تابع ہو جانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی اسلام کی حقیقی روح ہے اور اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف خالص اسلامی فکر ہے۔ تصوف کیا ہے؟ خالص اسلامی فکر ہے، غیروں کے کسی فلسفے کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ تصوف کو روحانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، غیر لوگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ وہ جنگلوں میں نکل جانا ہے، وہ ترک شریعت کر دینا ہے، وہ زہری اعمال سے دور ہو جانا ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ نہیں، یہ تصوف نہیں ہے، یہ روحانیت ہے۔ تصوف یہ ہے، سلوک یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی چھوڑ دے، اپنی خواہشات کو ترک کر دے اور اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، اس کو اللہ کی رضا میں اس کا وجود ڈھل جائے، شریعت کا پابند بن جائے۔ جو چیز طبیعت کو بوجھ لگتی ہے، تصوف اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کو شریعت میں ڈھال دیتا ہے، وہی شریعت انسان کو محبوب ہو جاتی ہے۔ طریقت میں شریعت انسان کو محبوب ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت سلطان بوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مراتب از شریعت یافتم، پیشوائے خود شریعت ساختم۔ جتنے بھی اولیاء کاملین صوفیاء ہیں وہ سارے تصوف کو شریعت و سنت کے تابع کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ کلو طریقت ردت تو ہے شریعت یا زندگی کا، کہ ہر وہ طریقہ جسے شریعت رد کر دے، جو شریعت سے بیر ہو، وہ زندگی کا ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، بلکہ تصوف نہیں ہے۔ وہ تصوف وہی ہے کہ جو شریعت کے بھی تابع ہو، سنت کے بھی تابع ہو، اللہ کی رضا کے بھی تابع ہو، اور بندے کی اپنی خواہشات ختم ہو جائے اور انسان اللہ کی مرضی والا بن جائے۔ قطب الاقطاب حضرت داتا گنج بخش
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک علم من اللہ ہے، اور دوسرا علم مع اللہ ہے، اور تیسرا علم باللہ ہے۔ یہ تین علم آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک من اللہ ہے، دوسرا مع اللہ ہے، اور تیسرا علم باللہ ہے۔ اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علم باللہ علم معرفت بود، کہ یعنی کہ جو علم باللہ ہے وہ علم معرفت کا نام ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اسی علم کے ذریعے اپنے رب کی معرفت حاصل کی ہے۔ یعنی جو علم باللہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم معرفت بود، کہ یہ اللہ کے جتنے بھی بزرگدہ نیک بندے ہیں انہوں نے اسی علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے۔ علم مع اللہ طریق حق کے مقامات، طریقت سلوک اور حقیقت دراجات، یعنی علم مع اللہ جو ہے یہ سلوک کی منازل کو طے کرنے کا نام ہے، یہ طریقت کی منازل کو طے کرنے کا نام ہے۔ علم من اللہ یہ علم شریعت ہے، اس کے ذریعے اللہ کے احکام معلوم ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایسی معرفت جو بغیر علم شریعت کے ہو مقبول نہیں، یعنی ایسی معرفت جو شریعت کے علم کے بغیر ہو، شریعت سے بہر ہو، وہ مقبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ جسے علم معرفت و تصوف حاصل نہیں ہے اس کا دل جہالت کی وجہ سے مردہ رہتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور داتا گنج بخش فرما رہے ہیں کہ جس کو معرفت اور تصوف حاصل نہیں ہے اس کا دل جہالت کی وجہ سے مردہ رہتا ہے، اور جس کو شریعت کا علم نہیں ہے تو اس کا دل عدم واقفیت کی بنا پر بیمار رہتا ہے۔ یہ حضور داتا گنج بخش صاحب فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے صوفیاء کرام بزرگان دین آپ فرماتے ہیں کہ علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت، علم تصوف اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کے اعمال جس کے ساتھ طبیعت نہیں ملتی، جب انسان طریقت کا رستہ اختیار کرتا ہے، تصوف کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو انسان کی طبیعت شریعت کے ساتھ جو ہے مل جاتی ہے، انسان کی طبیعت شریعت کے تابع ہو جاتی ہے، اور انسان کو شریعت پر عمل کرنا آسان لگتا ہے۔ حضور سیدی و مرشدی آپ کی کتاب مفتاح السلوک کا یہ جو درس جاری ہے، یہ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کل دوبارہ بیان کیا جائے گا، اور اس کی دوسرا پارٹ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت و شریعت، طریقت و معرفت کی پابندی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔